الملک القدوس العزیز الحکیم، بادشاہ، تقدس والا، غالب اور حکمت والا، یہ چار باتیں رب کریم نے یہاں اپنی صفت کے طور پہ ذکر فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے بادشاہ کہا ہے، ایسا کوئی عہدہ ذکر نہیں کیا جو کسی کی ڈکٹیشن کا پابند ہو۔ بادشاہ کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہے، یفعل ما یشاء، جو چاہے وہی کرے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے۔ یہ بات کر کے رب کریم نے ایک ہمارے غلط فہمی کو ختم کیا ہے کہ اللہ کی پارلیمنٹ اللہ کے فرشتے ہیں اور اللہ فرشتوں سے مشورہ لیتا ہے، فرشتے جو بتاتے ہیں وہی اللہ کرتا ہے۔ یہ بات 100% نادرست ہے، غلط ہے۔ رب کریم کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہے، الملک وہ بادشاہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کسی سے مشورے کا پابند ہے۔ آپ کے ذہن میں خیال آئے گا، اگر اللہ رب العزت مشورہ نہیں کرتے تو جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا تو رب کریم نے فرشتوں کے سامنے ہی کہا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنا رہا ہوں۔ یہ مشورہ نہیں ہے تو کیا ہے بھائی؟ یہ مشورہ نہیں ہے، یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ یوں نہیں کہا بتاؤ میں بناؤں یا نہ بناؤں، آپ کا مشورہ کیا ہے، فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یہ الفاظ نہیں ہیں۔ یہ نیوز دی جا رہی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے، فیصلہ سنایا، بتلایا، سمجھایا جا رہا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو کیوں کہا کہ انسانوں کے ساتھ فرشتوں کے بڑے ریلیشن ہیں، بڑے تعلقات ہیں۔ کل انہی فرشتوں میں سے کچھ نے ڈیوٹیز لے کر ہمارے کندھوں پہ آ کر بیٹھنا تھا اور کرامن کاتبین کی جماعت میں شامل ہو کے ہمارے اعمال لکھنے تھے۔ انہی فرشتوں میں منکر نکیر نے آ کے قبر میں سوالات و جوابات کے سلسلے کی ذمہ داریاں سنبھالنی تھی۔ انہی فرشتوں میں کسی نے انبیاء کرام کو پیغام دینا ہے اور جبرائیل بنے گا۔ انہی فرشتوں میں کوئی بارش برسانے والا عبد الرزاق میکائیل بنے گا۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ بھائی یہ جو کام تو کر رہا ہے، یہاں فصل، یہاں اناج، یہاں گندم، یہاں جو، یہاں باجرہ، یہ ان لوگوں کے اگنے ہیں، ذمہ داری تیری ہوگی، بتایا جا رہا ہے۔ انہی میں ایک اسرائیل عبد الجبار بننا ہے، جس کی ذمہ داری کیا ہے کہ جب اللہ نے وقت مقرر کر دیا تو نے جا کے ان کی روح نکالنی ہے، تو ملک الموت ہے۔ انہی میں ایک نے میکائیل بننا ہے، جس کی صفت عبد الغفار کی کیا ہے کہ تو نے اپنے منہ میں ایک بگل رکھنا ہے، جسے ہم سور کہتے ہیں، ایک باجا رکھنا ہے، اور وہ باجا کیا ہے؟ اتنے سوراخوں پر مشتمل ہے جتنے ذی روح اس دھرتی پر ہیں۔ جب وہ باجا بجائے گا، آواز اس کی جس سوراخ پر پہنچے گی، اس سوراخ سے آواز نکلے گی، ان کی موت واقع ہوتی چلی جائے گی۔ یہ فرشتوں کی ڈیوٹیز تھی۔ اچھا، کچھ فرشتے وہ ہیں جو حفاظت کے لیے آنے ہیں، بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، جنگ بدر ہونی ہے اور آپ نے صحابہ کرام کی مدد کرنی ہے۔ ان فرشتوں کو رب کریم نے بتایا، اور کیسے کرنی ہے؟ قرآن کریم نے جہادی تربیت کا ذکر فرمایا جو رب کریم نے فرشتوں کو دی ہے۔ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، نہ ان کی گردن چھوڑنی ہے، نہ ان کے یہ جوڑ چھوڑنے، آپ نے جینٹس یہ بتایا۔ ان فرشتوں کی ذمہ داریاں ہونی تھی کہ ان فرشتوں میں بعض فرشتے جو بادلوں کو لے کر چلیں گے، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، یہ فرشتے یوں لے کر چلیں گے۔ ان فرشتوں کی ذمہ داری ہے، یہ حاملین عرش ہیں، فوق رب یومئذ ثمانیہ، ان فرشتوں کی ذمہ داری ہے، علیہا تسعۃ عشر، 19 فرشتے جہنم کے معاملات کی ذمہ داری اٹھانے اور عرش معلیٰ کی ترتیب کے انتظام و انصرام میں شامل ہیں۔ انہی فرشتوں میں ذمہ داری ہے، ایک نے رضوان بننا ہے جس نے جنت کو کنٹرول کرنا ہے، ایک نے مالک بننا ہے جس نے جہنم کے کنٹرول کرنے کی ذمہ داری لینی ہے، اور کچھ فرشتے وہ ہیں جو تسبیح بیان کریں گے۔ وہ تسبیح کیا؟ سبحان من زین الرجال باللحا، اللہ تو پاک ہے، تو نے مرد کو خوبصورتی سنت رسول داڑھی کے ساتھ دی ہے۔
کچھ فرشتے وہ ہیں جنہوں نے تسبیح بیان کرنی ہے، سبحان من زین النساء بالقرون، اللہ تو پاک ہے شرک سے، تو نے عورت کو خوبصورتی سر کے لمبے بالوں سے عطا کی ہے۔ ان فرشتوں میں کچھ فرشتوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ ان فرشتوں نے باقاعدہ حفاظت کے معاملات میں پہنچنا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک نیک فرشتہ نیکی کا حکم، ایک برا شیطان برائی کی ترغیب دینے والا ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا مجھے برا خیال آیا، پھر اچانک خیال آیا نہ کروں، برا آیا شیطان کا اثر، اچھا آیا اس فرشتے کا رپلائی ہوتا ہے کہ نہ کرنا۔ ایک ایک بندے کے ساتھ یوں چلنا ہے۔ اور کچھ فرشتے وہ ہیں جن کی ڈیوٹی ہے کہ اس دھرتی پر گھومتے رہو۔ کیوں گھومیں؟ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام، وہ جہاں جہاں جو مسلمان رسول اللہ پر درود پڑھ رہا ہے وہ رسول اللہ کے روزے تک پہنچا دیں۔ میں نے مختصر جھلکی دی ہے، ورنہ فرشتوں کی کئی ذمہ داریاں ہیں۔ تو رب کریم نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا، انہیں اللہ نے فیوچر پلان سمجھایا ہے۔ انسان بن رہا ہے، کائنات میں انسانیت کو وجود دیا جا رہا ہے، یاد رکھو تمہاری یہ ذمہ داریاں ہوں گی۔ یہ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اچھا، پھر فرشتے جنات کے حالات دیکھ چکے تھے، وہ لڑتے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں۔ جنات بھی ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں اپنے حساب سے، ہمارے والا خون نہیں، ہم اسے بلڈ کہہ دیں، یہ او لیول ہے، اور یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اے پازیٹیو اور بی پازیٹیو، یہ انسانوں کا ہے۔ جنات کو لڑتے ہوئے فرشتوں نے دیکھا تھا، اس لیے فرمایا یسفک الدماء، ان کا بھی خون بہتا ہے لیکن اپنی ترتیب پہ۔ تو فرشتوں نے آگے عرض کیا کہ میرے مولا ہمیں آپ کا حکم تسلیم، سر تسلیم خم ہے، لیکن یہ جو جنات لڑتے ہیں آپس میں، اس طرح تو خون خرابہ نہیں ہوگا ان انسانوں میں۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جان رہا ہوں وہ تمہیں نہیں پتا۔ کیا مطلب؟ اگر بے ایمانین ہوں گے تو مؤمنین بھی ہوں گے، غلط ہوں گے تو مسلمین بھی ہوں گے، برے ہوں گے تو اچھے بھی ہوں گے، اور جو اچھے ہوں گے انہیں جزا ملے گی، جو برے ہوں گے انہیں سزا ملے گی۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ تو یہ فرشتوں سے اللہ کا مشورہ نہیں ہے، یہ حکم سنایا جا رہا ہے۔ تو الملک، اللہ بادشاہ ہے، کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا